بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بسم اللہ الرحمن الرحیم اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سب کو آج رجب چار رجب مبارک۔ آج 1444 ہجری جا رہا ہے اور جمعے کا دن۔ آج میرا جو موضوع ہے اہل بیت کے 5ویں امام، اہل بیت کے حضور کی آل کے 5ویں امام جد امجد مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ ہو، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین جن کا نام علی ہے۔ امام زین العابدین کا نام کیا ہے؟ علی بن حسین۔ کیا ہے؟ علی بن حسین۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ حسین بن علی۔ ابا جی کی طرف آئیں تو حسین بن علی، بیٹا جی کی طرف آئیں تو علی بن حسین۔ امام زین العابدین کا نام ہے علی اور ان کے بابا کا نام ہے حسین۔ یعنی آپ مبالغے میں نہ چلے جائیں کہ یہ جناب یہ علی تو امام حسین کے بیٹے کا نام تھا، وہ اوپر ہیں، امام زین العابدین ہیں۔ فرق ذہن میں رکھا کریں، نہ کہ یہ شیعہ سارا مان لے جائیں۔ امام زین العابدین جو ہیں یہ بابا ہیں امام باقر، حضرت امام باقر علیہ السلام کے۔ آپ کا اصل نام ہے، حضرت امام باقر کا اصل نام ہے محمد۔ کیا نام ہے؟ محمد بن علی امام زین العابدین بن حسین بن علی۔ آپ کا نام ہے امام باقر کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن علی، جن کو آپ امام زین العابدین بھی کہتے ہیں۔ لقب آپ کا ہے باقر۔ اور باقر کیوں کہتے ہیں؟ باقر بابا صدیق چودھری باقر، حضرت باقر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور رکوع اور سجود کرنے کی وجہ سے یہ جو پیشانی مبارک ہے وہ اتنی مشاہدہ اور روشن تھی کہ لقب جو ہے باقر پر گیا۔ باقر آپ کب پیدا ہوئے؟ جمعے کے دن پیدا ہوئے، یکم رجب 57 ہجری کو پیدا ہوئے اور عمر کی 57 سال تک آپ نے اللہ سے لی۔ اس ہجری کو پیدا ہوئے، آسانی رہے گی، 57 ہجری کو پیدا ہوئے اور عمر مبارک جو ہے وہ کتنی اللہ نے دی؟ وہ بھی 57 سال۔ تو پھر 57 ہجری جمع 57 یہ آپ کی وفات نکلتی ہے، جس کو آپ شہادت کہتے ہیں۔ آپ کو شہید کیا گیا ہشام بن ملک نے، بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا، بنو امیہ، 114 ہجری 57 ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ اہل تشیع کے نہیں ہے، اہل سنت جماعت کے ہیں۔ بعد قسمت یہ ہے شیعوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ امام اہل تشیع کے ہیں، مولا علی اہل تشیع کے ہیں، امام حسن اہل تشیع کے ہیں۔ مولا علی نے اہل تشیع سے کہا یہ ان کی زاکروں کی زیادتی ہے، یہ ان کے زاکروں کا جانتا ہے، اور اہل سنت جماعت اس جانتے میں آ گئی۔ برسم یہ ان کے زاکروں نے کہا مولا علی ہمارے ہیں، سنیوں نے کہا، یہ شیعوں نے کیونکہ کہہ دیا ہے مولا علی ان کے ہیں تو ہم مولا علی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا امام حسن ہمارے ہیں، امام حسین علیہ السلام اہل شیعوں کے ہیں۔ انہوں نے کہا تم بے شک نہ کہہ، ہم نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے دے دیا۔ ہمارے سنی علماء نے کہا یہ تو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا امام زین العابدین اہل شیعوں کے ہیں۔ یہ میں کیونکہ سنتا ہوں، سب کا میں نقطۂ نظر سنتا ہوں کہ یہ شیعوں کے پاس کیسے چلے گئے، سنی کیسے ان کو بھول گئے، سنی اہل بیت کو کیسے بھول گئے۔ جب ان کے ذاکرین کو سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنے اہل تشیعوں سے کہا
مولا حسین نے اپنے اہل تشیعوں سے کہا، مولا حسن نے اپنے اہل تشیعوں سے کہا، مولا امام زین العابدین نے اپنے اہل تشیعوں سے کہا، مولا امام محمد جن کا نام باقر ہے، لقب باقر ہے، انہوں نے اپنے اہل تشیعوں سے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہوں نے اپنے تشیعوں سے کہا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے تشیعوں سے کہا، امام تقی نے اپنے تشیعوں سے کہا، امام نقی نے اپنے تشیعوں سے کہا، امام حسن عسکری نے اپنے تشیعوں سے کہا۔ ہمارے شاہ صاحب درمانی صاحب اٹھ گئے، جاگو، جب ہمارے علماء کرام نے یہ سنا کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، پھر ہم نے تھوڑا سا پیچھے کر دیا۔ 10واں محرم آیا تو شہر کے لیے مری نکل گئے، سوگ نہیں کیا، دکھ نہیں کیا۔ میرے آقا نے آنسو بہائے ہوئے ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام پر، ابھی وہ چھوٹے سے بلک بلک کے روئے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ہیں، اہل سنت جماعت بھولے والے علماء کرام نے کہا یہ تو اہل تشیعوں کے ہیں، اور جب ہم نے نام رکھنے شروع کیے، اہل سنت جماعت کے مولویوں نے کہا یاد تو شیعوں کے نام رکھنے شروع کر دیتے ہیں، شاہد بارزی ہے شیعوں کے نام نے، شاہد پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کہا یہ شیعوں کے نہیں ہیں، یہ تو اہل بیت کے ہیں، یہ تو حضور کی آل کے ہیں، ہم سب کو رکھنے چاہیے۔ اس لیے آج کا جو دن ہے، آج 4 ہے اس رجب، یہ رجب بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو رجب مہینہ ہے نا، یہ رب کا مہینہ ہے، وہ شعبان محمد عرفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ نے اپنی یہ پیدا کی ہوئی مخلوق کا مہینہ ہے۔ حدیث ایک اور بھی ہے، شعبان و شہر و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسرا حوالہ یہ ہے جس میں میرے آقا نے مدینے پاک میں فرمایا ہے لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ پھر جب حج کے لیے گئے تو حج کے موقع پہ فرمایا ہے لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت، قرآن اور اپنی اہل بیت۔ 3 مرتبہ کہا اہل بیت اہل بیت اہل بیت، قرآن کو پکڑے رکھنا اور اہل بیت سے محبت کرنا اور رہنا نہیں لینا۔ یاد رکھا کریں یہ جو علم کے مالک ہے نا، علم کے مالک یہ اہل بیت ہیں، اور یہ علم بٹوں کو بھی کیا، بھائی صاحب یہ جٹوں کو بھی کیا، یہ شیخوں کو بھی کیا، یہ راجپوتوں کو بھی کیا، یہ بٹیوں کو بھی کیا، یہ ارائیوں کو بھی کیا، یہ ڈوگروں کو بھی کیا، یہ کھوکھروں کو بھی کیا، یہ ہر ذات کے مسلمان کو کیا۔ اور یہ علم کے وارث کیوں میں نے کہا، میرے آقا نے فرمایا آنا مدینہ تو علم، میرے آقا نے فرمایا آنا مدینہ تو علم وعلی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علم میرا ہے، میں علم کا مالک ہوں، اور اگر دروازے ہیں تو علی اس کے دروازے ہیں، اور علم اگر تم نے لوگوں نے لینا ہے تو اہل بیت کے خون کے ساتھ ملاقات کیا کرو، کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا، کیونکہ خون ان کے خون کے اندر علم ہے، علم علم علم۔ سخاوت ہے، سخاوت کریں گے تو علم بھی کر دیں گے، عطا کر دیں گے، عنایت کر دیں گے۔ یہ دنیا کا کاغذ جو آنا جانا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں، 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 لیکن علم کی جو وراثت ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، اس پر توجہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تصدیق، نعرہ حیدری، علم کے دروازے یہ ان کے جد کا میں بیان کر رہا ہوں، امام باقر علیہ السلام۔ آپ کو سنیوں کو یاد ہونا چاہیے، حضور کے ان غلاموں کو، ان عاشقوں کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کا نام، اصل نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد، آپ کا نام ہے محمد، والد کا نام ہے علی۔ میں نے پہلے بھی کہا امام زین العابدین کا نام علی، جیسے ہم داتا صاحب داتا گنج بخش کہتے ہیں، ان کا نام علی ہے، علی بن عثمان بن علی، علی بن عثمان بن علی۔ داتا صاحب تو ایک لقب ہے، عزت ہے، فقیر ہے، بلندی ہے، وہ نام اللہ کے کسی
तरीफी नाम में है, किसी और नाम में, दाता नहीं है। ये ऐसी अहले हदीस दाता साहब उसे चलते हुए कहते हैं दाता साहब लोगों ने नाम रखा होगा, दाता बोला वो कहते हैं, उनको किताबें निकाल के देखें, चैलेंज है, कहीं दिखा दें कि दाता जो है, दाता का मैंने देने वाला। चंदा तो आप सबसे ज्यादा कश्मीर के नाम पर अहले हदीस और जो बन लेते हैं, जहाद के नाम पर नहीं लेते। कश्मीर का चंदा, अफगानिस्तान का चंदा, बोस्निया का चंदा, हर इलाके का चंदा ही चंदा, मसीह का चंदा। जब ये दें तो ये ठीक है, देने वाले ही तो दादा से पैसे से देते हैं, इनको दादा नहीं कहते। वो गंजबख्श के साथ लड़ाई डाली हुई है। ये जो चादर घेरते हैं, देने वाला तो दाता है ना, छोटे 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 बंदे, हाँ वो बंदा जो 10-20 रुपए देता है, ये भी दाता कहलाते हैं। आपके इल्म के लिए है। देने वाले को क्या कहते हैं? तो हर मसीह का मौनी चंदा इकट्ठा कर रहा है, हर मसीह का, तो क्या वो भी दाता है? देने वाले को खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, रब नहीं है, रब वो ही है। देने वाले को क्या कहते हैं? बाबा आर्मैन, देने वाले को दाता कहते हैं। आप भी किसी को देते होंगे 10-20 रुपए, हर बंदा फकीर को देता है 10-20 रुपए, हर बंदा देता है। बाप अपने बेटे को पैसे देते हैं, बाप अपने बेटियों को, साहब अपनी बेग मां को पैसे देते हैं, भाई अपनी बहनों को पैसे देते हैं। देने वालों को दाता कहते हैं। खुदा दाता साहब ने ये नहीं कहा मैं खुदा हूं ना, दाता जो इल्फाजी है, मैं अभी उधर नहीं आना चाहता। इमाम मोहम्मद बाकर सुईदा साहब की उम्र आपको हासिल हुई, और बनु उमैया का जो बादशाह था हशाम बिन अब्दुल मुल्क, उसने आपको जहर इसलिए दिया। ये अहले सदात जो है ना, अहले सदात, ये पैसे के जरिए लोगों को अपनी तरफ नहीं करते। ये पैसे के जरिए नहीं, पैसा तो उनके पास होता ही नहीं है ना, ये पैसे की कमी इन्होंने तलब की, क्योंकि पूरी कायनात के ये मालिक होते हैं, जमीन और आसमान के मालिक। सैयदा तैयबा ताहिरा आमिरा कामिला से नबी फातिमा के निकाह में अल्लाह ने लिख दी थी, हक महल जो था लिख दिया था। अहले सदात जो मालिक हैं, ये मिंबरों मेहराब के मालिक होते हैं, ये इल्म के मालिक होते हैं। ये जब आप में वक्त के खिलाफ बात करते हैं तो उसके जुल्म की खिलाफ बात करते हैं। जब वो आप में मतलब दीन की खिलाफ वर्जी करता है ना, तो अपने बयान के जरिए लोगों को आगाह करते हैं कि देखें ये राह राह से भटक रहा है।